بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان میں بدترین سیلابی صورتحال، بھارت کی جانب سے پانی کے اخراج سے تباہی۔ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین سیلاب سے دوچار ہے، جہاں دریائے راوی، چناب اور ستلج میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے۔ بھارت کی جانب سے اپنے ڈیم سے بڑی مقدار میں پانی چھوڑے جانے کے بعد یہ صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پی ڈی ایم میں پنجاب نے خبردار کیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں لاہور، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، جھنگ، قصور اور ملتان سمیت کئی شہروں میں شہری سیلاب کا خطرہ ہے۔ بھارت نے 26 اگست کو واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کو دریائے تاوی اور ستلج میں بلند سیلابی سطح کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق بھارت کے مادھوپور اور ہریکے ہیڈ ورک سے لاکھوں کیوسک پانی چھوڑا گیا، جس سے دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 1,95,000 کیوسک اور دریائے راوی میں جیسر پر 88,000 کیوسک پانی کا بہاؤ ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے چناب میں مرالا پر 1,50,000 سے 2,00,000 کیوسک پانی متوقع ہے۔ اس صورتحال نے دیہاتوں اور شہروں کو ڈبو دیا، جہاں کھڑی فصلیں، معاشی اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ خاص طور پر کرتارپور اور دیگر ندیوں کے قریبی علاقوں میں غیر قانونی اور قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ڈوبنے کی اطلاعات ہیں، جو ندیوں اور نالوں کے قریب بنائی گئی تھیں۔ 1988 کے بعد یہ سب سے تباہ کن سیلاب ہے، جس نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا اور زراعت کو تباہ کر دیا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ سیلاب نہ صرف فصلوں اور معاشیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، بلکہ پرانے وبائی امراض کو بھی جنم دے سکتا ہے، جو گلیشیئرز کے پگھلنے اور سیلابی پانی سے دوبارہ ابھر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زرعی زمینوں کی زرخیزی متاثر ہونے سے غذائی بحران کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ حکومت نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ندیوں اور نالوں سے دور رہیں اور فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ اگلے چند دنوں میں مزید پانی کے اخراج کی وارننگ جاری کی گئی ہے، جس سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 مرتبہ فون کیا، مودی نے ایک کال بھی نہیں اٹھائی، جرمن اخبار کا دعویٰ۔ جرمن اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ عرصے میں بھارتی وزیر اعظم سے 4 مرتبہ فون پر بات کرنے کی کوشش کی، تاہم مودی نے ان کی کال نہیں اٹھائی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مودی کا یہ رویہ نئی دہلی کے شدید غصے اور احتیاط کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت پر 50% درآمدی ٹیرف عائد کیا، جو برازیل کے بعد کسی بھی ملک پر سب سے زیادہ ٹیرف ہے۔ رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے امریکی تھنک ٹینک سے وابستہ صحافی مائیکل کوگلمین نے کہا کہ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو اس کا مطلب ہے امریکہ اور بھارت کے تعلقات کسی بحران سے گزر رہے ہیں اور دونوں رہنماؤں کا قریبی تعلق بھی متاثر ہوا ہے۔ کیا رہے کہ گزشتہ چند ماہ سے امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی ہے، بالخصوص بھارت کی جانب سے تجارتی معاہدہ فائنل نہ ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت ٹیرف لگا دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ قبضے کا منصوبہ، اسرائیل نے غزہ کی سرحدوں پر تازہ کمک پہنچا دی۔ غزہ پر قبضے کے منصوبے کے پیش نظر اسرائیل نے غزہ کی سرحدوں پر تازہ کمک پہنچا دی ہے۔ اسرائیلی ٹینک زمینی پیش قدمی کے لیے تیار ہیں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 60 سے زیادہ فلسطینی جاں شہادت نوش کر گئے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غذائی قلت کے سبب مزید 3 فلسطینی انتقال کر گئے، جس کے بعد اسرائیل کی جبری قحط سے اموات 303 ہو گئیں۔ اقوام متحدہ، کینیڈا، سعودی عرب اور ایران نے ہسپتال پر اسرائیلی حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں غزہ جنگ کا فیصلہ کن نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے النصر ہسپتال پر حملے میں حماس کے کیمرے کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے اس ہفتے جنوبی غزہ کے ہسپتال پر اپنے حملے کا دعویٰ کیا، جس میں 5 صحافیوں سمیت کم از کم 21 افراد شہید ہو گئے تھے۔ حماس کی جانب سے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کی نگرانی کے لیے لگائے گئے کیمرے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ فوج کا کہنا ہے کہ فورسز نے کیمرے کو تباہ کرنے کا کام کیا۔ اسرائیل معمول کے مطابق غزہ کی پٹی میں اپنے مہلک حملوں کو یہ کہہ کر جواز فراہم کرتا ہے کہ وہ حماس کو نشانہ بنا رہا ہے۔ پیر کو النصر ہسپتال پر حملہ ایک
نام نہاد ڈبل ٹیپ تھا، جس میں اسرائیلی فورسز نے بمباری کی، پھر دوسری بار بمباری کرنے کے لیے وہاں ریسکیو ورکرز اور صحافیوں کو موقع پر پہنچنے کا انتظار کیا۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے اسرائیلی فوج پر غزہ پر اندھادھند بمباری میں جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جب سے اسرائیل نے انکلو پر اپنی جنگ شروع کی ہے، شہید ہونے والوں میں سے 83% عام شہری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کا ایران سے حزب اللہ کو ہتھیاروں کی فراہمی تباہ کرنے پر زور۔ سی آئی اے کے سربراہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سابق انتظامیہ کے اعلیٰ امریکی سفارتکار نے بیروت کو ایران کی طرف سے ہتھیاروں کی فراہمی کا راستہ مکمل تباہ کرنے پر زور دیتے ہوئے لبنان اور اس کی فوج کے لیے امریکی حمایت میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ لبنان ایک دو راہ پر کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اشروں کے منفی ایرانی اثر و رسوخ اور ملک پر حزب اللہ کے تسلط کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایک تاریخی موقع ہے کہ وہ اہم امریکی مفادات میں پیش رفت کرتے ہوئے لبنانی عوام کو ان کی قوم پر دوبارہ حق حاصل کرنے میں مدد کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس سال یا اس کے فوراً بعد چین کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان معاشی تعلقات بہتر ہوئے ہیں، تاہم اگر بیجنگ نے وعدے پورے نہ کیے تو وہ دوبارہ بھاری ٹیکس لگانے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے صدر کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران کہا، ہماری چین کے ساتھ بہترین تعلقات ہوں گے، لیکن اگر انہوں نے میگنیٹس نہ دیے تو ہمیں 200% ٹیرف لگانا پڑے گا۔ یاد رہے کہ رمضان سال کے آغاز میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی مصنوعات بھاری ٹیکس لگائے تھے، جس سے سپلائی چین بری طرح متاثر ہوئی۔ بعد ازاں اپریل میں واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان عارضی معاہدہ ہوا، جس کے تحت امریکہ نے ٹیکس 30% جبکہ چین نے 10% کر دیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کی MiG 21 جنگی طیاروں کو مرحلہ وار ختم کرنے کی تیاریاں شروع۔ بھارتی فضائیہ اپنے سب سے پرانے جنگی جہاز MiG 21 کو مرحلہ وار ختم کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہے، اور اسی سلسلے میں انڈیا کی ریاست راجستھان کی نال ایئر بیس پر ایک یادگاری تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈین فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل AP سنگھ نے راجستھان میں ہونے والی اس تقریب کے دوران اس مشہور لڑاکا طیارے میں اڑان بھری۔ MiG 21 ایک وقت تک انڈین ایئر فورس کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں اسے پیش آنے والے پے در پے حادثات کے بعد اسے اڑتے تابوت کا لقب بھی دیا گیا۔ روسی ساختہ MiG 21 طیارے پہلی بار انڈین ایئر فورس کا 1960 میں حصہ بنے تھے، اور اس کے بعد سے تقریباً 6 دہائیوں تک انڈیا نے ان لڑاکا طیاروں کا مختلف محاذوں پر استعمال کیا۔ انڈین فضائیہ میں اگرچہ زیادہ تر MiG 21 لڑاکا طیاروں کو پہلے ہی کم کیا جا چکا تھا، لیکن اب بھی 2 اسکواڈرن اس میں شامل ہیں، جنہیں 19 ستمبر 2025 کو چندی گڑھ میں ہونے والی ایک باضابطہ تقریب میں ریٹائرڈ کر دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت میں مودی سرکار آپریشن سندور میں پاکستان کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کے بعد نیا محاذ کھولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ BJP حکومت کا ڈرون ڈرامہ شروع ہو گیا۔ بھارتی عوام کو خوفزدہ کر کے پاکستان مخالف جنگی جنون بھڑکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بھارتی عوام کو پاکستان کے خلاف بھڑکا کر جنگی جنون کو ہوا دینا مودی سرکار کا وتیرہ بن چکا ہے۔ BJP اور بھارتی فوج مشترکہ طور پر پراپگینڈا مہم چلا کر اندرونی ناکامیاں چھپانے میں مصروف ہیں۔ گودی میڈیا ایک مرتبہ پھر جعلی خبریں پھیلا کر فالس فلیگ آپریشن اور پاکستان مخالف محاذ تیز کرنے میں سرگرم ہو گیا۔ بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق پونچھ سیکٹر میں پاکستانی ڈرونز کی موجودگی کے بعد سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ حکام کے مطابق ڈرونز نگرانی کے لیے لانچ ہوئے اور پاکستانی حدود میں 5 منٹ میں واپس چلے گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔